السلام علیکم خواتین و حضرات، یاسر کاظمی نئے پروگرام کے ساتھ حاضر۔ پچھلے پروگرام سے میں نے شروع کیا تھا ایک سلسلہ کہ جو ایران اسرائیل کا کنفلکٹ ہے اور اس سے جڑے جو سازشی تھیوریز ہیں اور مختلف قسم کی باتیں ہیں، نریٹو کہ بھائی اندر سے ملے تھے، مل کے مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے تھے وغیرہ وغیرہ، اس کے اوپر میں نے بات سٹارٹ کی تھی۔ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے اگر آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھیں گے، نیا بیانیہ بھی آپ کو نظر آتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ ایران نے مسلمان ملکوں میں لاکھوں مسلمانوں کو کا قتل عام کیا، اور پھر اس میں ایگزامپل دیتے ہیں جی لیبیا کے اندر، یمن کے اندر، شام کے اندر، عراق کے اندر، یہ کہا جاتا ہے اور بڑی شد و مت سے آپ کو ملے گا۔ لیکن اس میں آپ جب غور کریں گے، یہ بیانیہ پھیلانے والے وہ خاص حلیے کے کچھ آپ کو لوگ ملیں گے، خاص آئیڈیالوجی کے، اور اثر انداز یہ اس لیے ہوتی ہے ہمارے اوپر کہ جب ہم سے کوئی بات کریں لپٹا کے مسلک کے اس لبادے میں، تو ہم تحقیق میں نہیں جاتے، ہمارے لیے وہ حرف آخر ہے، اس کو ہم منوان قبول فرما لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا آج اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لی جائے کہ بھائی یہ جو ہمارے ہیں نا، یہ خاص نظریہ پھیلانے والے لوگ، اور میں پھر سے کہہ رہا ہوں، ان کے اوپر سرمایہ کاری کی گئی ہے۔ وہ جو اسرائیل نے ایک آئرن ڈوم بنا کے نا، اور یہ ساتھ امریکہ کے مل کی میزائل کو ہٹ کرنے کے لیے اور اپنی دفاع کے لیے ایک جو سسٹم بنایا ہے نا، ایک آئرن ڈوم انہوں نے کچھ دماغوں کے اندر بھی ڈالی ہے، امت مسلمہ کے دماغوں کے اندر، سو کالڈ، اور کافی عرصے سے میسیو سرمایہ کاری کرے۔ تو پھر سے اس پوائنٹ کے اوپر آتے ہیں کہ بھائی اب بات کرتے ہیں ان ملکوں کی۔ پہلے کہا جاتا ہے جی سٹارٹ ہم کرتے ہیں لیٹس سے عراق کے بارے میں، کہ عراق میں لاکھوں مسلمانوں کو قتل عام کا کیا گیا۔ شاید کسی نے ہمت نہیں کی ہوگی پڑھنے کی، تو میں کا تھوڑا سا آپ کو بتا بھی دوں۔ عراق ایران کی جنگ ہوئی ہے 1980 میں، جب ایران میں انقلاب آیا، اس کے ایک سال بعد وجوہات اس کی مذہبی نہیں تھی یا مسلکی نہیں تھی، وہ تو پروجیکٹ ایسے کیا جاتا ہے نا کہ سنی شہزادے کے اوپر حملہ کیا شیعہ نے، تو ہم تو سارے ہمارے سینٹیمنٹ اس طرح مولڈ ہوتے ہیں نا کہ آپ کسی کی حمایت کرتے ہیں تو کس بنیاد پہ کرتے ہیں، تو اس طرف چل جاتے ہیں۔ بات یہ نہیں تھی بھائی، بات یہ تھی کہ ایک دریا کے اوپر ان کا ڈسپیوٹ تھا شاہ کے دور سے، آبی گزرگاہ شط العرب، تو اس میں دونوں ملکوں کی کوشش تھی کہ اس پہ کنٹرول حاصل کیا جائے۔ 1975 میں دونوں میں ایک معاہدہ ہوا کہ بھائی یہ مل کے ہم اس کو کنٹرول کرتے ہیں، ایران اور عراق، اس کے اوپر ایگری کر لیے۔ 1979 میں آ گیا انقلاب ایران کا۔ جب انقلاب آتا ہے تو ظاہر ہے پھر آپ ایک ویکیوم کریٹ ہوتا ہے نا، ایک خلا پیدا ہوتا ہے، اس خلا کو دور کرنے کے لیے آپ کو لگتا ہے بھائی ابھی اگر آپ کی دشمنی ہے لیٹس سے، وہ لگتا ہے بھائی ابھی کا ٹائم کمزور کا ہے تو لیٹس اٹیک۔ تو وہی کام بھی صدام حسین صاحب نے کیا، مسلک کی بنیاد پر نہیں کیا تھا یا مذہب کی بنیاد پر نہیں کیا تھا، اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ بھائی نئی حکومت ہے۔ سینٹیمنٹس بھی پھیل رہے ہیں ویسٹ میں کہ بھائی ایک اسلامی حکومت آ گئی ہے، اور اسرائیل نے پروجیکشن سٹارٹ کر دی کہ شیعہ حکومت آ گئی ہے۔ سرد جنگ کا دور بھی تھا، امریکہ بھی بیزی تھا، نئے نئے لیڈرز ابھر رہے تھے، تو صدام صاحب نے کہا کہ میں بھی ایک بڑا لیڈر کے طور پہ ابھر جاؤں گا، اٹیک کر لیتے ہیں۔ فرسٹ ڈے اٹیک عراق نے اٹیک کیا ایران کے اوپر 1980 میں، غالباً سپٹمبر کی بات۔ 8 سال جنگ چلی، لاکھوں مسلمان دونوں طرف سے مارے گئے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ شیعہ سنی، دونوں طرف سے لاکھوں مسلمان مارے گئے۔ 88 میں جا کے اینڈ ہوئی بغیر کسی ڈکلیریشن کے کہ کون اس میں فاتح تھا۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے لاکھوں مسلمان اس میں قتل ہوئے دونوں طرف سے۔ اٹیک کس نے کیا؟ صدام صاحب نے۔ آگے آتے ہیں صدام حسین کی حکومت کا خاتمہ۔ یہ نیریٹو 1994 سے جس کی فلسفی آپ کے اوپر بھی اثر انداز ہوتی ہے، اور پھر اس نے مذہب کے لبادے میں لپٹا کے وہ خبریں پھیلائی ہوئی ہیں آپ کے ارد گرد۔ 1994 سے وہ کام کر رہے ہیں کہ کس کس ملک میں یہ خاص سینٹیمنٹس ہیں اینٹی ویسٹ یا خود مختاری کی کیڑا یا اسرائیل کے خلاف۔ تو اس میں عراق بھی تھا، اس میں ایران بھی تھا، ارسپیکٹیو آف دیئر ڈفرینسز، جو سیکٹیرین ڈفرینسز ہیں، لیبیا بھی تھا، اس میں سیریا بھی تھا۔ تو عراق کے اوپر کام ہونا سٹارٹ ہوا۔ 2003 میں ٹپل ڈاؤن ہوئی ہے اس عراق کی حکومت۔ کس نے گرائی ہے؟ عقل کے اندھوں اس پہ حملہ کیا ہے، ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو کہتے ہیں یار یہ اس میں سازش ہے۔ یو ایس نے اٹیک کیا 2003 میں، ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کا۔ اسرائیل نے کہا جی کہ ان کے پاس بم ہیں اور بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں، سو دے اٹیک۔ صدام کی حکومت ختم۔ پھر وہاں پہ ویکیوم کریٹ ہوا اور کچھ گروہ وہاں پہ ایکٹیویٹ ہوئے۔ ان گروہوں کو لبادہ دیا گیا اہل سنت کا، اور جب آپ اہل سنت کا نام سنتے ہیں تو سب جو ہے نا ہمارے سینٹیمنٹ جو اس مسلک کے ہوں گے ان کے ساتھ ہو بغیر حقائق جانے، تو انہوں نے خوفناک قسم کی تباہی پھیلائی عراق کے اندر، سیریا کے اندر، لاکھوں لوگوں کا قتل عام کیا، اقلیتوں کو چن چن کے مارا۔ لیکن وہ 2014 کی بعد پھر آہستہ آہستہ ان کے اوپر کنٹرول حاصل کر دیا گیا۔ تو وہ مذہب کے نام پہ اس گروپ نے جس کو تائید حاصل تھی ویسٹ کی اور بہت ساری دوسری طاقتوں کی، انہوں نے یہ انارکی پھیلائی کیونکہ سٹیبل نہیں تھا عراق۔ حکومت گرا دی تھی صدام حسین کی یو ایس نے اسرائیل کے ساتھ مل باقی اقوام کی مدد سے۔ بائی دا وے اس میں ترکی نے بھی اپنی لینڈ جس کو کہتے ہیں نا زمین دینے کا اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ وہ تو بھلا ان کی پارلیمنٹ کا کہ ان کے خلاف ووٹ گیا، نہیں دے سکے، لیکن فضائی حدود تب بھی استعمال ہوئی ہیں اسلامی ملکوں کی۔ تو بھائی یہ شیعہ سنی یا ایران کا نہیں تھا، یہ آپ کے ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جن کے کیڑا ہے، جن کے صحیح انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، اور وہ خطبات میں بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ آپ کے چھوٹے ابو اسرائیل اور ایران کا کام، یہ آ گیا عراق کا۔
लिबिया के ऊपर जाता, मुअम्मर कज़ाफ़ी तवील अरसे से इक़्तिदार में, डेमोक्रेसी नहीं थी, अरब स्प्रिंग आता है, एज एन अपॉर्चुनिटी उसको देखा जाता है कि भाई अब आपने हुकूमतें डिस्टेबलाइज करनी है। कज़ाफ़ी बेहतरीन किस्म का सोशल वेलफेयर सिस्टम वहाँ पे नाफज, सब्सिडीज, मुफ्त हाउसिंग, हेल्थ एटसेट्रा, इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन एंटी वेस्ट था, इत्तेहाद चाहता था मुसलमानों का, अरबों के भी कुछ हद तक खिलाफ था, अफ्रीका में करेंसी चाहता था रिमूव्ड, किसकी मदद से? यूएस, बहरीन, कुवैत, नॉर्वे, डेनमार्क, फ्रांस, नेटो के सारे अलाइज। तो उसके बाद वहाँ पे हुई सिविलियन वार, ईरान का उसमें कोई लेना देना नहीं था भाई। ये था लिबिया की सूरत हाल, वो जगह लाखों मुसलमान। यमन 33 साल से हुकूमत में था अली अब्दुल्ला इब्न सालेह, 33 साल उसने हुकूमत की है। 2011 तक जब ये अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुआ, वहाँ पे भी लोग उठे अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ, होसी द गेन पावर दे रिमूव्ड। इस चीज को देखते हुए सऊदीया ने अटैक कर दिया यमन के ऊपर। उनको लगा कि भाई इसके पीछे ईरान है। बाय द वे यमन में मैंने काफी ज़्यादा टाइम गुजारने के बाद, ये लोगों से पूछने के बाद, वहाँ पे इनिशियली ईरान का कोई रोल नहीं था, लेकिन सऊदीज, क्योंकि उनको बताया जाता है ना, उनको फीड इन किया जाता है कि भाई आपको खतरा है, तो दे डिड बॉम्बिंग। कोलिजन किया जी, सऊदी अरब, बहरीन, यूएई, कुवैत, ये सारे ने मिलकर इसके ऊपर हमला किया। एट द एंड ऑफ द डे मरे कौन? मुसलमान। ईरान ने नहीं मारे भाई, ये सऊदी अटैक हुआ वहाँ पे। इंटरनली नहीं मारे गए, एक्सटर्नल अटैक हुआ, जैसे इराक में हुआ, जैसे लिबिया में हुआ, ऐसे ही यमन में हुआ। सीरिया, अब जैसे अली अब्दुल्ला सालेह सालों से यमन में थे, बशार अल असद की हुकूमत, उसके वालिद साहब की हुकूमत सालों से शाम में थी, वही सूरत हाल, एंटी वेस्ट था, एंटी इसराइल था, और इसराइल ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसके नेक्स्ट डोर नेबरहुड में एक एंटी इसराइल हुकूमत हो। वही अरब स्प्रिंग 2011 वाला फायदा उठाने की कोशिश की गई भाई कि अब इसको रिमूव किया जाए, ये थ्रेट इसको खत्म किया जाए। थ्रेट तो वो सर्वाइव कर गया विद द सपोर्ट ऑफ रशिया एंड ईरान, लेकिन वही एक वो बयानिया बनाया गया दुनिया के अंदर कि वो मुसलमानों का कत्लेआम हो गया, फलान हो गया। भाई अगर आपका यमन में 33 साल हुकूमत चल रही है तो सीरिया में क्यों नहीं चल सकती? तो वो आपके दिमाग में खन्नास डाल दिया कि भाई ये तो यहाँ पे सुन्नी मार दिए गए, लाखों सुन्नियों का कातल और प्लान टमकान, और वो आपके दिमाग में आ गई। ये 4 मुल्कों की मैं आपको बता रहा हूँ स्टोरी कि यहाँ पे क्या हुआ। ये जो जोलानी साहब अभी हैं सीरिया के अंदर, भाई दबे ये आइसिस में लड़ते रहे, इराक में, सीरिया में, तो इतना आसान नहीं है कि आप इस्लाम के नाम पे चले थे। भाई अब जैसे ही वो आए हैं वहाँ पे सीरिया में, इसराइल अटैक्ट, इनकी तमाम नेवल फोर्स जो थी स्ट्रेंथ ख़त्म कर दी, एयरफोर्स ख़त्म कर दी, ज़मीनी फौजें ख़त्म कर दी, गोलान की पहाड़ियों के ऊपर बिल्कुल आपको कहते हैं ये हमारा हिस्सा है। जो थ्रेट था उसने ख़त्म कर दिया। जोलानी साहब खामोशी से अब देख रहे हैं कि इसराइल की तरफ से जहाज़ उड़ रहे हैं, वो जा रहे हैं। ये नहीं हो सकता था अगर बशार अल असद हुकूमत में होता। तो हाँ, ये इंटरेस्ट यकीनन था ईरान का। ईरान की फॉरेन पॉलिसी में इसराइल एक बुनियादी नुक्ता है। उनका कहना है कि भाई आप नहीं दबा सकते हैं ताकत की जोर पे मसला फ़लस्तीन को, आप नहीं कब्जा कर सकते किबला अव्वल के ऊपर। तो वो तो उनका एक नज़रियाती इख्तिलाफ है ही है, लेकिन आपके दिमागों में अगर अब भी है ये खन्नास कि ये लाखों मुसलमानों को कत्ल किया गया है, तो भाई ये आपके दिमागों में घुसेड़ा गया है। अब ये थ्रू प्रोपेगेंडा किया है इसराइल ने, क्योंकि वो आपकी तरह सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट देख के तो अपना राय तो कायम करता नहीं है। तो उसने इन्वेस्टमेंट की है तमाम इस सर्कल में। अपने इर्द गिर्द देख लें अपने नज़रियाती तौर पे कितने लोग ईरान की हिस्ट्री से वाकिफ़ हैं या इस खित्ते की हिस्ट्री से, लेकिन जब वो कहते हैं ना सुन्नियों का कत्लेआम, तो फ़ौरन से आप बगैर सोचे समझे कि भाई ये हुआ, ऐसा नहीं हुआ। ये आपकी सोच से बढ़ के एक बड़ी साजिश है जो हो रही है, और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम मज़ीद हक़ाइक़ के साथ आएंगे कि भाई किस किस का क्या किरदार रहा है।